ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا، پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا، 20 لوگوں کو مارا تھا۔ صحابی رسول، ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو، کیونکہ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے، حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ۔ لے کر کے آئے، گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، بچوں کو تھپک کر سلا دو، کل ان کے لیے دیکھا جائے گا۔ اور رہی بات تیری اور میری، ہم رات کو صبر کر لیں گے، ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے۔ کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہہ دیا، لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ کہا دسترخوان بچھانا، کھانا رکھنا، لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا، چراغ گل کر دینا۔ ان کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا، چراغ بند ہو گیا، اندھیرا رہا۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برتن آگے کی، کہا آپ کھاتے رہے، میں بھی کھا رہا ہوں۔ آپ نے صرف منہ چلایا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری، صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا۔ ابھی کچھ بات ہوئی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے کل رات، تمہارے گھر جو ہوا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخوان بچھایا ہے، جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں ذرا وقت کے لیے شرمندہ ہونے نہیں دیتا، مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کی دعا تھی۔ اس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کروں، مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا ایک باغیچہ تھا۔ یہ ایک دو صحابہ نہیں جو باغیچے رکھتے تھے، بڑے بڑے رئیس صحابہ بھی ہیں، اس میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے باغیچے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ قسم کے درخت لگائے تھے، ورنہ مدینے میں سب کھجور کے درختوں والے باغیچے، ان کے باغیچے میں رنگ برنگے پھول بھی ہوتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغیچے میں، ایک پرندہ آیا اور بیٹھا، بڑا باغیچہ تھا اور ان کے باغیچے کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک پرندہ آیا نماز پڑھنے کے وقت، اور وہ بڑا خوبصورت پرندہ تھا، اس کی آواز بھی میٹھی تھی۔ وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی، اس طرح سے اچھل کود کر رہا تھا۔ آپ کو وہ بڑا اچھا لگا، آپ نماز کی حالت میں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوتا ہے تھوڑی سی آواز آئے سب کی گردن پھر جاتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً، اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی، 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے۔ آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی۔ دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں خبر دینے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینے کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا، میرا خیال اس طرف ہو گیا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں آپ گواہ ہو جائیں، اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا۔
کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کر رہے ہیں. میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا، نہ وہ پرندہ آیا ہوتا، پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا، صدقے میں دے دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے. ایک صحابی ہیں، وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے. میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے. میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی. ہوتا ہے کبھی کبھار. وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا. اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا بیچ دے، ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا. اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا. ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا، ٹیڑھی ہو جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے. کہا نہیں دوں گا میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا. اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا. اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ. اس کو کیا ہے، منافقت تھی. اس نے کہا نہ نہ نہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے. محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ. ابو دحداح کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی. یہ ابو دحداح کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، مدینے کے بڑے امیر آدمی، بڑے امیر آدمی. بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دحداح کے باغیچے کی تھی. ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے، بکنگ پہلے ہوتی تھی. حضرت ابو دحداح کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ، جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی. اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی شام یمن تک جاتی تھی. حضرت ابو دحداح کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا. وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا. کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دحداح تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا. کہا میرا باغیچہ جانتا ہے. کہا ہاں کیوں نہیں. اس باغیچے کی خصوصیت یہ، وہ خود بولنے لگا وہ منافق کہ ابو دحداح تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی. ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا. وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو. حضرت ابو دحداح نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دحداح کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے. حضرت ابو دحداح سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں. اس نے کہا فوراً دے دو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی. کھڑے کھڑے وہیں پر اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا. حضرت ابو دحداح نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا. ہو گئی بات.
ابو دہدہ آئے، بغیچے میں گھر بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سامان بھی تھا۔ دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو، ام دہدہ میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو، اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی، لیکن وہ صحابیہ تھی، اندر سے کہتی ابو دہدہ تم بڑے تاجر آدمی ہو، کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو، مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے۔ نفع کی؟ ابو دہدہ نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا، میں نے نفع کی ہی تجارت کی ہے۔ ام دہدہ نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں، جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ، اب ہماری ملکیت میں نہیں۔ وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی، پوچھا کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا۔ ابو دہدہ باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے، میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کہا ابو دہدہ میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا۔ اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکل آئی، یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے، کہاں گھر بنے گا، کچھ نہیں، سب چھوڑ کر باہر نکل آئی، اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے، کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا، اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے۔ اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں بات، کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے، ابو دہدہ کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں۔ ابو دہدہ پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدہ، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، تو پورا باغیچہ دے آیا ہے۔ اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدہ کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو دہدہ اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا، اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا۔ عزیزان گرامی، احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے۔ اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ، انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین کی سیرت میں کل عرض کروں گا، میں ان کے قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں وہ صحابہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے، شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے، پھر آزاد ہوئے، پھر تجارت کرنے لگے، اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے، جائیداد خریدا، پراپرٹی بنائی، مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا، کہا کہ اے صہیب تو جب آیا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے، تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دی تھی مکہ والوں کو، مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو۔ آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے۔ گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے، پکڑ لیے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی۔ ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا، اس پر میرا کوئی حق نہیں، بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے۔ اتنا ہی نہیں، مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے پھاڑ دیے، اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے، اسی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں، ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے اتنا مارا، ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے، پوری زندگی بھر، یہاں تک کہ مقام تبوک آیا۔ جب جنگ تبوک ہونے لگی، عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا، تجھے شہادت کی موت ہوگی۔ ہوا ایسی ہی، تبوک کے راستے میں جب گئے ان کو تیز بخار آیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو۔ اسی رات حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر کی حالت میں میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا۔ یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے، مگر یہ سر رکھنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں، اور اسی اسنا میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے، ان کی روح نکل گئی۔ حضرت ابو بکر اس میں تھے، حضرت عمر تھے وہاں پر، حضرت عباس تھے، یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ عبداللہ ذوالبجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضور کی گود میں دم توڑا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر۔ اتنا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی، اور انہی 2 چادروں میں عبداللہ کو کفنایا، اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے، آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں۔ اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا۔ یہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا، عزیزان گرامی 1-2 صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، اور اتنی مشقتیں، اللہ کی پناہ اتنی مشقتیں۔ ایک صحابی حضرت خبیب، اللہ اکبر، ان کا تذکرہ آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا، یہ تینوں گرفتار ہو گئے۔ 10 صحابہ تھے اس میں سے، ان میں سے یہ 3 گرفتار ہوئے، اس میں حضرت خبیب بھی تھے۔ یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا، کتنے دن تک؟ تقریباً 10 دن تک قید میں رکھا، کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے، جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں
اس زمانے کے ظالموں نے کی۔ حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا، دعوت عام ہوئی، مکہ والے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا، سولی تیار کی گئی، لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا، حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی، باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا، کھینچا۔ ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مسلح کیا ان کے جسم کا، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیر تھیں، لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا، پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا۔ اس حد تک ان کو اذیت دی گئی، سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا۔ اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے۔ کسی نے کہا اے خبیب کاش تیری جگہ محمد ہوتے، سب کٹ گیا ہے۔ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا، میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو۔ انہیں کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے۔ ایک عورت آئی، کہا ہے مکہ والوں ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں، اس نیم کو اس روایت کو مت توڑو، اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہتے ہیں رسیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کھول دیا گیا، اسی حالت میں وہ نماز ادا کی، سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے۔ جلدی سے سلام پھیر لیا، بہت مختصر نماز پڑھی، پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں؟ آج میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کی جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے۔ اے بندے تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی اور آزادی بھی دیا تھا، یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو، اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے۔ ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں نمازوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا۔ ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے، روم، ملک روم،
وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کے آ گئے. جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے. بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے. یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے. نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے. بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں. کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا، ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے. بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا. ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے. عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی. لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے. کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں. بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں. نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے. اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا. وہ عیسائی بادشاہ تھا. لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے. اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے. وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا. جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے. حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے. آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق. ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو. جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دی، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دی چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے. میرے عزیزوں، صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے. صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے. اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی. جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں. حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ. وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے. ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے. ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا. حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے. ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے،
پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے۔ وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا۔ مدینے کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کی، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے، ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے؟ تو اپنے کام پر لگ۔ ان کو نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، ان کو علامتیں بھی معلوم تھی، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے۔ آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لے۔ حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے، ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے۔ تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس مہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے، زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعد، لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے۔ ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا، ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا، اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے، اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر، جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے۔ یہ وہ صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے۔ یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا۔
کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا, لین دین نہیں کرے گا, کھانا پانی ان کے ساتھ, رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. یہ 2 سال تک چلا تھا, اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے, درختوں کے پتے اس دوران کھائے, کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی. مکہ میں 2 سال تک. پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا, پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا. ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے, مالدار بھی تھے, ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے. آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محصور ہیں, ان کا محاصرہ کیے, بائیکاٹ کیے گئے ہیں. جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا, قریش آپ کا جو خاندان ہے, قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں میں نے طے کر لیا تھا, ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا, مقابلہ کروں گا. یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں, جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے, تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں, میرے آقا میری شہادت کی دعا کرتے. اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں, جبرائیل امین آئے بیچ راستے میں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں. جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہہ گیا. یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے, نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے. ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے. نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں. بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل ابھی ایک جہاد سے نکلے, مدینے پہنچے بھی نہیں, گھروں کو گئے بھی نہیں, یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلیں. میرا مولا بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں. ظاہر سی بات ہے جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں, آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت بتاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا اے میرے نوجوانوں, جبرائیل امین آئے تھے, انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے, کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہیں, کپڑے پھٹ گئے ہیں, زخم آ گئے ہیں, گھر جائیں, بیوی بچوں سے بات کریں, مرہم پٹی کریں. نہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی, چلے یہیں سے چلتے. یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے. احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی دوڑی میدان احد چلی آ رہی, جنگ احد ہوئی ہے, جنگ احد ہوئی 3 ہجری. اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی, آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ. اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ. آگے بڑھنے لگے, ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ. کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ. اے آنے والوں سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو, بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟
میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں. یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ. لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے. اس خاتون نے کہا اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے. آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں. اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے، گئی جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا، سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا، سجدے میں گر گئی. کسی صحابی نے پوچھا مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے. میں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے. یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے. آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے، ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں، کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی؟ کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے. کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں. یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں، ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا. قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا. صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزوں. جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی. ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے. ایک خاتون، میں نے کہا تھا ابھی، 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں. آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے. میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں، مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں. کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے جنگ بدر میں میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. گھر میں دو میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا. رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا. دونوں نے قرآن نکالا. باپ بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے. جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا. بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی، مجھے جانے دے، شہادت مجھے حاصل کرنے تھے. دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی. چٹھی نکالی گئی، قرآن ڈالو. ڈالا گیا تو بیٹے کا نام ہے، وہ خوش ہو گئے. دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو. پھر ڈالا گیا، پھر بیٹے کا ہی نام نکلا. حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار، پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے. انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے. حضور کے پاس فیصلہ آیا. حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالو، بیٹے کو جانے دو. دھاڑے مار کر رونے لگے، دھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے.
کہا اپنے بیٹے سے ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا، کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں جاتا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانثاریاں پیش کی ہیں، ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں، اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں۔ آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے۔ اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیتڑے اچھالے جائیں گے، تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے، میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو، وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ صحابی ایمان لائے تھے۔ وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی، گھر میں اندر نہیں جاؤں گی، دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ماں کو چاہتے بھی تھے، دل بھر آیا کیا کروں ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو۔ اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے، آ کر کے کہا سمجھایا تیری ماں مر جائے گی، دھوپ میں بیٹھی ہے، کنگھی نہیں کروں گی، ایسی قسمیں کھائی۔ اس صحابی نے کہا میں ماں کو بہت چاہتا ہوں، بہت عزت دیتا ہوں، لیکن جاؤ اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگھی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے، ہر چیز، اپنے بچے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اتنے سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا کس لیے؟ آج جب دین کی ضرورت آئے گی، ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں، جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، تمہاری جان پر، جیسے بیماری آ گئی، بہت بڑی بیماری آ گئی، تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین؟ صدقہ دے دو، ہیں صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ۔ بکرا صدقہ دیا، مرغا صدقہ دیا، مال صدقہ دیا، گیہوں خیرات کیا، کچھ بھی صدقہ دو، کیونکہ صدقہ آئی ہوئی بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اب میری بات سنو، جب تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی آفت آئے اپنی جان دے کر کے دین کی حفاظت کرو۔ ایمان اور دین کے لیے اب کیا چیز دینا ہوگا؟ جان دے کر کے اپنا دین بچاؤ۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی یزیدی نہیں بیٹھا ہے، سب حسینی ہیں، اور ہر حسینی یہ جانتا ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا گھر بھی میدان میں لایا جاتا ہے، اپنی گردن بھی لائی جاتی ہے، اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی لایا جاتا ہے، اپنی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا جاتا۔ حسینی وہ ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے اگر میری گردن جاتی ہے جائے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جان کے کٹنے کے بعد کبھی فکر نہ کرنا۔ آج مجھے معلوم ہے میری یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مروڑ بھی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں پھپولے پھوٹتے بھی ہیں، کچھ کی آنکھوں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں، تکلیف ہے، وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا، قید کر دیا، سولی پر چڑھایا، پھانسی بھی دے دی، میں بخوشی اس پھانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ صرف میرا یہی کہنا ہے
اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے، لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے، کہیں بیچنے میں نہ آ جائے۔ ان کی باتوں پر عزیزان گرامی آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے۔ ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا فدا ہو گیا، باپ مارنے لگا، کہا دوبارہ جانا مت، کبھی جانا مت۔ نوجوان ہے، نوجوان ہے، باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ حسرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوہ رسول کو دیکھ لے۔ جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے۔ یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے۔ اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی، گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا، زنجیریں کھولی۔ اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے۔ نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، بڑھتی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ وہ صحابہ کا درد تھا۔ اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا، اب یہ زندہ رہنے کی اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو۔ حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا۔ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹے کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا، اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جو بیمار، وہ جو کمزور، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے۔ جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ ارے چلو پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا، غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا۔ اور غوث
ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے، ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے، لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو۔ صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے، اور صحابیت کا مقام، اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے، فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا، غوث سے بھی بڑا مقام۔ یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر کے یہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور دنیاوی کیریکٹر کو نہیں۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار سہم جاتا ہوں، تمہارے بال کس کی علامت ہیں؟ تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں؟ تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلاں فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے۔ تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا، اور تم اپنے بالوں کو لہراتے ہو کسی ہیرو کے سٹائل میں۔ تم غلام ان کے نہیں ہو، تم غلامی میں بندھے ہو رسول اللہ کی۔ تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ چلو وہ اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کون سی شکل پسند تھی، کون سی غذا پسند تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غذا کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ وہ صحابہ ہیں۔ دسترخوان پر ایک بار کدو آئے، لوکی شریف آئی، کسی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، صحابی کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، کہا واپس لے اپنے جملے کو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کدو نہ کھائیں گے تو قتل کریں گے۔ کہا نہ کھانا نہ کھا، لیکن یہ نہ کہہ کہ پسند نہیں، اس لیے کہ یہ کدو میرے نبی کو پسند ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں میں کافروں کی طرف سے آیا تھا جنگ بدر میں، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، بعد میں وہ ایمان لائے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں مارا نہیں، آپ باپ تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تو ایک بار بھی آتا تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ تو آیا تھا دشمنان رسول کے ساتھ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک بار درخت کے نیچے سے اپنا امامہ اس پہ لٹکانے لگے، اچھل اچھل کے گھوڑے پر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، امامہ لٹکا رہے ہیں اس پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹک رہی تھی، میرے آقا کا امامہ اس میں الجھ گیا تھا، حضور کا امامہ کھل گیا، میرے آقا نے پھر سے اس کو باندھا اور چلے گئے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، ٹہنی اوپر ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ نبی کی ادا پر عمل کر لوں، حضور کی ایک ادا بھی چھوٹنے نہ پائے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں مجھے تربوز بہت پسند تھا، کلنگڑ بہت پسند تھا، اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے بھی کھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، لیکن زندگی بھر خالی دیکھتے تھے اور کھائے نہیں۔ پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں کھاتے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، حضور نے بھی کھایا ہے۔ کہتے میں انتظار میں ہوں، حدیث ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک حدیث نہیں ملی حضور نے اس کے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی ان سے چھوٹنے نہ پاتی تھی۔ آج ہماری زندگی بھی دیکھ لو، ہمارے اپنے جسم، کیا کوئی ہم سے یہ کہے گا یہ ترجمان رسول ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ تمہاری ذات میں وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ آج دنیا پھر تم سے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو آج پھر سے ثابت کر کے بتاؤ، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے۔ ہم اپنے نبی کی امانتوں کے سفیر ہیں، ہم امین ہیں اپنے نبی کے اخلاق کے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، کہانیاں وہ نہیں، میرے نبی کی محبت کی کہانیاں سناؤ۔ رسول اللہ سے صحابہ جو ٹوٹ کر کے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ واقعات سناؤ، پھر دیکھنا تمہارا بیٹا کبھی بزدل نہیں پیدا ہوگا، کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشروں سے شعر غائب ہو گئے، صرف ناموں کے شعر رہ گئے، اس لیے کہ تربیت ان کی صحابہ کے گھروں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ بدر کے میدان کے وہ 2 شہزادے کہاں ہیں؟ معاذ اور معوذ، 13 سال کی عمر کے ہیں، 13 سال کی عمر کے ہیں، اور کیا کیا انہوں نے؟ 2 چھوٹے نوجوانوں نے، اوروں نے اگر جہل کو مارا، ان بچوں نے ابو جہل کو مارا۔
ابو جہل کو مارا، اس میں سے ایک شہزادے ہیں معاذ، انہوں نے قتل کیا تھا ابو جہل کو، تاریخ میں رقم ہوگا۔ ایک کسان صحابی کے بیٹے تھے یہ دو، 13 سال کی عمر کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے گرا کر کے مارا سردار قریش کو۔ ابو جہل کے آخری الفاظ کیا تھے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے غم ہے اس بات کا کہ مجھ جیسا سردار ایک کسان کے بچوں سے مارا جا رہا ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں۔ لیکن اس صحابی کے درجے کو دیکھو، جذبے کو دیکھو۔ حضرت معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار مار دی، کندھا لٹک کر کے چمڑی سے لٹک گیا، مونڈھا کٹ گیا، بغل کی چمڑی سے لٹک گیا، لیکن اس شہزادے کا جوش ٹھنڈا نہیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آتا تھا، بائیں ہاتھ سے میدان میں آتے تھے۔ 13 سال کا بچہ ہوتا کیا ہے؟ 13 سال کی عمر کا بچہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس 13 سالہ بچے نے بیچ میدان میں اپنا یہ ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے نکال دی جو چمڑی سے لٹک رہا تھا، اور پکار کر کے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہو، بار بار لٹک کر کے باہر آتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ مجھ سے اور میرے رب سے کون سی چیزیں ہیں جو مجھے روک کر کے رکھی ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جو خلل اندازی کر رہی ہیں مجھے رب کی عبادت کرنے سے؟ یہ انٹرنیٹ ہے، یہ گانے بجانے ہیں، کیا تمہیں روک نہیں رکھے مسجدوں سے؟ وہ بچے نے ہاتھ توڑ کے نکال دیا، لٹک رہا ہے، مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ تم نے اپنے کانوں سے گانے تک نہیں نکالے آج تک۔ آج میں سمجھتا ہوں اس محفل میں عہد کر کے جاؤ یا رسول اللہ، میں ٹوٹ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس جماعت میں ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن جس جماعت کو میرا مولا یہ کہے یہ وہ امت کے غیور نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچایا تھا۔ منبر نور پر جلوہ بار سادات، مشائخ، علماء ذویل احترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ محبت و عقیدت کو سلامت رکھے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ہر کوئی کسی کو بٹھا رہا ہے، اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں بیٹھے تو بیچارہ کوئی بیٹھے کہاں، جو جس حالت میں کھڑا ہے جیسے ہے اسی انداز میں کھڑا رہے۔ حضرت مولانا الیاس قاضی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آج یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شب قدر ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی جہاں بات ہو ہزاروں شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب قدر ملی ہے میرے مصطفیٰ کی برکت سے، ساری برکتیں اس ہستی پاک کی ہیں، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو اس نام پاک سے وابستہ ہے، اور اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو
بس یہی عقیدہ بھی ہے اور یہی زندگی بھی ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اسی لیے میرے عزیزو ایک اور بات جس کی وضاحت بھی کر دوں. لوگ آج دو دو پوسٹر میرے پاس بھیج کر کہہ رہے تھے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. کیسے پروگرام؟ اصل میں یہ تلک نگر میں ہونے والا پروگرام تھا. وہاں کے غیور حضرات نے بڑی محنتیں کی, محبتیں ان کی بھی اپنی جگہ پر, لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں منظور ہو, میرے رب کو جہاں منظور ہو, بات وہیں کی جاتی ہے. شاید گردلی والوں کا کھچاؤ زیادہ ہو. ویسے تو یہاں پر ریشم کا کام کرنے والے زیادہ ہیں. بنارسی حضرات کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. عشق رسول کے معاملے میں وہ اتنے نرم ریشم بھی نہیں ہیں, رسیوں سے مضبوط ہیں. آج کچھ ان کے معاملات کی وجہ سے, جگہ کی قلت کی وجہ سے, پرمیشن کے معاملات میں ادھر موو ہو گیا. بہرحال یہ حالات کے اعتبار سے ادھر سے ادھر ہو جائے, کہیں پر بھی ہو جائے, بات تو اس نبی پاک کی جہاں سے بھی کی جائے گی گونج کر رہے گی انشاءاللہ. اور مجھے پتا ہے ہم اس ملک میں جی رہے ہیں جہاں افغانستان کا طالبان مہمان بن سکتا ہے, اور ہندوستان میں جنم لیا سلمان نہیں آ سکتا. یہ منافقت ہے اور میں کھل کر بولتا ہوں. ویسے مجھے بیان شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد کے آپ کے صدر صاحب نے کان میں کہا آپ کے اوپر کوئی پابندی یہاں پر نہیں ہے, آپ جو چاہے جتنا چاہے بول سکتے ہیں. لیکن میں صدر صاحب سے کہتا ہوں پابندی لگا بھی دیتے تو ہم دھجیاں اڑا کے بھی جاتے ہیں. اس لیے کہ پابندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے کوئی ماں نے آج تک جنم نہیں لیا, کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنم نہیں دیا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اس روئے زمین سے ختم کر کے دکھا سکے. ہمارا جرم کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے, ہم بولتے کیا ہیں؟ ہم بات صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اور اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے ناموس کی بات کرنا جرم ہے تو ہر بار کریں گے, ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, اور وقت آئے تو سرے دار کریں گے. اس میں کوئی خوف کی بات تو ہے نہیں, اس میں کوئی ڈر کی بات تو ہے نہیں. جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں, جب سب ان کے لیے ہے تو پھر ڈر کس بات کا. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. بنگلور کے غیور نوجوانوں کو میں کچھ باتوں سے بیدار کرنا چاہتا ہوں. تمہاری انرجی, تمہاری طاقت خامخواہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پر برباد کیے جانے کے لیے تمہیں طاقت نہیں دی گئی. اللہ نے تمہیں جو طاقت اور انرجی دیا ہے, جو تمہیں پاور دیا ہے, وہ نشے کے اڈوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں, اور نہ ہی گلیوں کوچوں پر رات بھر گزارنے کے لیے, اور نہ ہی بے محل اور بے وقت احتجاجات کر کے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے لیے. تمہاری انرجی اور تمہاری طاقت ایک ایک پل کس چیز کے لیے دی گئی ہے آپ کو پتا ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تمہاری زندگیاں اتنی سستی نہیں ہیں, تمہاری زندگیاں اتنی ہلکی نہیں ہیں کہ کوئی چور اچکا ہانکتا ہوا تمہیں کسی بھی طرح سے لے کر چلا جائے اور اپنے اپنے مقاصد کا نشانہ بنائے. اے نوجوانوں, جس دور میں آپ جی رہے ہو ہوش و حواس کے ساتھ جیو, قانونی معاملات اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھو. دشمن کس انداز سے تمہیں وار کر رہا ہے اس چیز کو محسوس کرو. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت ایک ایسی چیز ہے
جس پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا اور یہ دشمن کو اچھی طرح معلوم. ہمیں بھڑکانے کے لیے, ہمیں آپے سے باہر کرنے کے لیے, جانتے ہو وہ کون سی چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ صرف اور صرف میرے نبی کا نام استعمال کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ اس کی ماں کی گالی سے بھی اتنا نہیں بھڑکے گا, یہ اس کے باپ اور اس کے خاندان کو کوسو تو بھی نہیں بھڑکے گا, اس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دو تو بھی نہیں بھڑکتا. یہ اگر بے قابو ہوتا ہے تو آمینہ کے لال کی عزت پر انگلی اٹھانے سے. یہ اچھی طرح سے دشمن کو معلوم ہے, اسی لیے بار بار اس تار کو چھیڑا جاتا ہے. انہیں چھیڑنے دو, وہ اپنی حیثیت کے مطابق چھیڑ کر کے سمجھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا اس قوم کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. میں کبھی کبھار راتوں میں بیٹھے فکر بھی کرتا کہ ان نوجوانوں سے مستقبل کیا ہونے والا ہے, جو رات بھر نشے کے اڈے میں گزارتے ہیں, گانے سن کر کے دن بھر بستر پر سوئے رہتے ہیں. امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ ہم پہلے بہت جذباتی تقریریں کر چکے, معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر برائی پر ہم انگلی رکھ چکے, بہت فکر انداز, کافی فکر ہوتی تھی. لیکن میں نے دیکھا یہ وہ نوجوان جو نشہ میں میرے ساتھ جیل کی قید کاٹے ہوئے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں, جو ہر طرح کا نشہ کر کے آئے ہوئے تھے, ایڈکٹ تھے, اور کوئی 10 سال سے, کوئی 15 سال سے, کوئی 20 سال سے, اور ساری کڑیاں جوڑ کر کے میں آ کر کے دیکھتا ہوں کون ہے جو انہیں نشہ پر ابھارتا ہے, کون ان کی گلیوں میں نشہ بیچتا ہے, کون سپلائر ہے, کون ابھارتا ہے, کون پہنچاتا ہے. قانون کو بھی معلوم ہے کہاں بک رہا ہے, کہاں سپلائی ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے. اور خاص طر تمہارے محلے کیوں ٹارگٹ ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ صرف بنگلور کی بات نہیں, جاؤ ممبئی جاؤ, کلکتہ جاؤ, دلی جاؤ, کسی بھی, حیدرآباد, ہر علاقے میں مسلمان کراؤڈڈ جو علاقے ہیں, ہماری زیادہ آبادی جہاں پر, ان علاقوں کو ان تمام برائیوں سے گھیر لیا گیا ہے نشہ سے. کیوں تم ٹارگٹ ہو؟ وجہ یہی ہے میرے عزیز, اس لیے کہ دنیا کو خوف دوسری قوموں سے نہیں, محمد عربی کے غلاموں سے اتنا ڈر ہے کہ اسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کی نیند حرام کر دے. پتہ ہے اس کو ان تمام خرافات میں ملوث کر کے, نشہ کا عادی بنا کر کے اس کو سلا دو. ٹھیک ہے, انہوں نے کر لیا, کسی کو 10 سال سے, کسی کو 20 سال سے, کسی کو 25 سال سے نشہ میں مبتلا کر کے رکھ دیا. ہم بھی ڈرے ہوئے تھے کہ یہ نشہ خور نوجوان کیا کریں گے, مستقبل کیا ہوگا ان کا. لیکن میرے عزیزوں, میں نے ابھی ماضی قریب میں, سال 2 سال میں یہ بھی محسوس کیا, نشہ چھوڑنا آسان بھی نہیں ہے. جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ جلدی چھوڑتا بھی نہیں. ارے گٹکا نہیں چھوڑتا تو وہ دوسری باتیں کہاں جلدی چھوڑے. لیکن میں نے علاج بھی دیکھا, یہ وہ نوجوان 10 سال, 12 سال, 15 سال سے نشہ میں ایڈکٹ ہیں, پوری دنیا نے ان کو ٹارگٹ کر کر کے نشہ کھلایا, اور ان کو 36 گھنٹے 48 گھنٹے سونے والے نوجوان بنایا. میں نے دیکھا ہے 36 گھنٹے سونے والے, اور ڈر تھا ہمیں کہ ان سے ہوگا کیا مستقبل. لیکن میرے عزیزوں, ہمارا یہ اندیشہ, ہمارا یہ ڈر غلط نکلا. دنیا نے سب کچھ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نشہ میں مبتلا کر کے کہ ان کو مفلوج کر دیں, ان کو پیرالائز کر دیں. لیکن میں نے دیکھا ایک بار پکارا آئی لو محمد, اس کے بعد پھر دیکھا وہ نوجوان جو 20 سال سے نشہ میں ہے, نام محمد کا نشہ چڑھ گیا ہے. میں نے پوچھا وہ پرانا نشہ کہاں چلا گیا؟ پرانا نشہ جس میں 36 گھنٹے سوتا تھا, وہ نشہ کہاں چلا گیا؟ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا, وہ جھومتے ہوئے کہتے ہیں وہ نشہ الگ ہے, یہ اس مصطفیٰ کے نام کی محبت کا نشہ الگ ہے. میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, آؤ اس نام پاک کے نشے میں,
اس سے بڑھ کر کے بہتر خمار کوئی ہے نہیں۔ اسی لیے جو اس محبت کے نشے کو پی لیا، تب پھر وہ گنگنا کر کے یوں کہا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آپ کو میں اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، نوجوانوں، یہ دھڑکتا دل کسی لیلا کو دینے کے لیے نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ اس لیلا کو کیا دیں جو ہر 4 دن کے بعد مجنوں بدل دیتی ہو؟ اس لیلا کو کیا دیں جو پیسے دیکھ کر کے بدل جاتی ہو، منصب دیکھ کر کے گھر بدل لیتی ہو؟ ہم اس دربار میں اپنے آپ کو ڈال دیں جہاں کے متعلق یہ کہا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر، صرف انمول نہیں، بات یہیں تک نہیں ہے، جس کو رسول اللہ نے خریدا وہ ابو بکر تھا تو صدیق بنایا ہے، عمر تھا تو فاروق بنایا ہے، عثمان تھا تو ذو النورین بنایا، علی تھا تو حیدر کرار بنایا، بلال تھا تو فخر آسمان بنایا ہے، عبداللہ ابن مسعود کو فخر فقہ بنایا ہے۔ جو آیا جس انداز سے آیا میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے دنیا کیوں پوچھتی ہے، مجھے دنیا کیوں دیکھنا چاہتی ہے؟ یہاں کا مجمع بھی میں جانتا ہوں، یہ سننے کم دیکھنے زیادہ آیا ہوا ہے۔ سننے کے لیے تو یوٹیوب سے سنی رہے، ساری تقریریں پہنچ بھی رہے، اور آن لائن ابھی بھی چل رہا ہوگا، گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ امڑتا ہوا مجمع جو دیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ اس لیے کہ میرے عزیزو دنیا کو یہ بتا دیں، دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے قطار لگاتی ہوگی، یہ امت ایسی ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے امڑ آتی ہے۔ ورنہ توجہ میرے عزیزو، اس بھری دنیا میں ہم جانتے ہیں جیل سے چھوٹا ہوا آدمی منہ چھپا کر گھومتا ہے۔ لوگ کیا بولیں گے؟ جیل سے آیا ہے، نہ ہم جانے میں منہ چھپائے تھے، نہ آنے میں منہ چھپائے۔ ارے وہ چھپا کر کے وہ جائے جو چوری کر کے گیا ہو، جو ڈکیتی کر کے گیا ہو، ریپ کیس میں اندر گیا ہو، مال کھا کر کے اندر گیا ہو، وہ کیوں منہ چھپائے جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گیا ہو؟ آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، منہ چھپانے کی نہیں، یہ منہ اٹھانے کا وقت ہے، اٹھانے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اس نام پاک کے بعد اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ حکومتیں یا طاقتوں کی ذریعے سے وہ تو ذریعہ بنتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم امتحان سے گزارنا چاہتا ہے جو بلال حبشی کو دیا گیا ہے، جو خباب بن الارت کو دیا گیا ہے، جو خبیب بن عدی کو دیا گیا ہے، جو زید بن دسنہ کو دیا گیا ہے۔ میں تاریخ پڑھتا ہوں، ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، میرے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوا تھا، حالانکہ کمپیریزن کچھ نہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ آپ کو ایک فتوے کی وجہ سے 3 بار کوڑے مارے گئے، 3 بار۔ اور کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کمر کا بیلٹ ہے اس کو نہیں، وہ چمڑے کا پٹا ہوتا تھا، ایک بار مارتے تھے تو چمڑی لگ کر آ جاتی تھی۔ ایسے کبھی 80 کوڑے، کبھی 100 کوڑے۔ امام احمد بن حنبل کو جب لے جایا جا رہا تھا، یہ تیسری مرتبہ تھا، وقت کا خلیفہ جب جلاد کو حکم دیا کہ اس بار پھر ان کو کوڑے مارو، ان کو فتویٰ واپس لینے کے لئے کہو، ایک شخص نے کان میں آ کر کے کہا، وہ بھی بڑے عالم تھے اس وقت، کہا کہ آپ مجھ سے کان میں کہہ دیں سے میں سارا معاملہ صحیح کر لوں گا، نپٹا لوں گا۔ آپ نے کہا میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی شریعت کانوں میں نہیں بولی جاتی، کانوں میں نہیں، اس لیے ہم بھی بھرے مجمع میں کہتے ہیں۔ آپ جا رہے تھے،
تو ایک مشہور چور تھا بغداد، اس نے پکار کر کے کیا کہا، احمد بن حنبل سنو، میں چوری میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں، چوری کر 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 کے بار بار پکڑا جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی، چوری ابھی تک مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ اے احمد بن حنبل، میں چوری چھوڑ بھی دیا اگر تو زیادہ سے زیادہ میرے بچوں کے پیٹ پہ فرق آ سکتا ہے، آپ یہ کوڑوں کے ڈر سے حق بات بولنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر آپ سمجھوتا کر لیے تو پوری امت برباد ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اچھے اچھوں سے بڑھ کر کے اس چور نے درس دیا تھا، اس چور نے سبق سکھا دیا تھا کہ لوگ سزاؤں کے ڈر سے جب چوری نہیں چھوڑتے تو ہم سزاؤں کے ڈر سے میرے مصطفیٰ کا نام لینا کیوں چھوڑ دیں، حضور کی عزت پر بات کرنا کیوں چھوڑ دیں۔ اور اب تو ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی بچی کیا ہے، ہماری زندگی کی اثر ہو گئی، جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے اثر کا وقت ہو گیا اس کی زندگی۔ اثر سے مغرب میں کتنا ٹائم رہتا ہے، سورج ڈوبنے کو بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے، ہماری زندگیوں کی اثر ہو گئی، مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ جو جینا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں عطا کی، بچپنا بھی خوشحال، ہماری جوانی بھی خوشحال، ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، شادی بچے سب ہو گئے، تجارت بھی ہو گئی، مال بھی، گھر بھی، ساری چیزیں اللہ نے جو جینے کی دنیا میں ذرائع سب عطا کر کے، اب اس وقت جب عصر سے مغرب کا وقت ہو چکا ہو، آدمی اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اور ادھر سورج ڈوب جائے تو پھر اس کی زندگی اس سے زیادہ نحوست میں نہیں آ سکتی۔ اس سے بدقسمت کون ہے جس کی فجر اچھی ہوئی، ظہر اچھی ہوئی، عصر تک اچھے پہنچا اور عصر کے بعد بگڑ گیا، تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کون ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، اب تو ہم کمپرومائز نہیں کرنے والے، اب تو ہم سمجھوتا نہیں کرنے والے، اب جو ہونا ہے جس کو ہمارے محاوروں میں کہا جاتا ہے جب سر اوکھلی میں رکھ دیا تو مسل سے کیا ڈر، آدمی کو پتا ہے۔ بہرحال آپ سے میرا ایک میسج ہے، آپ سے میرا ایک پیغام ہے، یہ اور فتنوں کا دور آتا جائے گا، اور فتنوں کا دور بڑھتا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت پر اس انداز سے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، بارش کے قطرے جس طرح آ رہے ہیں اس طرح سے فتنے آئیں گے۔ تسبیح کا دانہ یعنی تسبیح اس کی گانٹ اگر ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح سے بکھر جاتے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں امت میں فتنے اسی طرح سے ہوں گے، ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے دوسرا سرک جائے گا، دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا، تم ایک فتنے سے نکل کر کے آ رہے ہوگے دوسرا سامنے ہوگا اور تم یہ کہو گے اس سے بڑا فتنہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، جبکہ اس کے بعد پھر فتنہ آئے گا، حضور فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر پھر کہو گے تم اس سے بڑا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر کے آئے گا۔ اسی زمانے کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کا انگارہ لے کر آدمی ہتھیلی میں کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس دور کو لوگ ہواؤں میں ایمان بیچ دیتے، آج جس کی ہوا دیکھا اس کی بولی بولنا شروع کر دیا، ادھر آندھی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ طاقت کی بول بالا ایسا ہوگا کہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے۔ آج وہی ہے طاقت، حکومت، سکتا جس کے پاس ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے، ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے کہ کچھ ان کا چھوٹا ہوا جھوٹا کھانے کو مل جائے گا۔ میرے عزیزوں یہ ایمان کی علامت نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا دجال جس وقت زمانے میں آئے گا، دجال اس وقت کا حال یہ ہوگا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان چھوڑ کر اس کی فوج میں شامل ہو جائیں، اور حضور نے فرمایا
دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. وہ دور بھی آنے والا ہے. اس دور کی علامت میں کیا بتایا میرے آقا نے؟ ارشاد فرمایا سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہوگا. کیا آج یہ پورا نظام قائم نہیں ہے؟ یہ سارا میڈیا یہ دجالی نظام پر چل رہا ہے. یہ سب دجال کے چیلے جتنے بھی بیٹھ کر کے بھوکتے ہیں. جو سچی بات ہوگی اس کو ایسا توڑ مروڑ کر کے بیان کرو کہ وہ جھوٹی لگنے لگے اور جھوٹ کو اتنا سجاؤ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. آج اس دور میں تم جی رہے ہو. کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں تمہارے پاس, کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. ان حالات میں اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے حالات ہوں گے اس کو کہا گیا ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے. سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے. اٹھ پیارے, 3 بار فرمایا اعلیٰ. سونا پاس ہے تیرے. سونا کیا ہے؟ گولڈ تیرے پاس ہے. سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو. سونا جنگل سنا ہوگا نام. ویران ہے, بالکل آواز ہی نہیں ہے. سونا جنگل ہے. سونا پاس ہے, سونا بن ہے. اور ایسے وقت میں سونا زہر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا اور تینوں میں الگ الگ معنی. سونا پاس ہے, سونا بن ہے اور سونا زہر ہے. اٹھ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. آج اسی دور میں ہم جی رہے ہیں. شہد دکھائے زہر پلائے. تمہیں جتنا سجا سوار کر کے دکھایا جاتا ہے یہ اصل دنیا نہیں ہے نوجوان. میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ تم کو ہانک رہی ہے دنیا کس طرف. تم ٹیلی ویژن پر تھرکنے والی تصویروں کو دیکھ کر فدائی بن گئے. تم سوچنے لگ گئے کہ یہ بڑا سٹار آدمی ہے, یہ ہیرو ہے, یہ ایکٹر ہے, یہ کوئی ایکٹریس ہے. اس کے پہنے ہوئے کپڑے, اس کا بنایا ہوا ہیئر سٹائل, اس کے چلنے کے انداز, اس کے کھانے کے انداز, اس نے اگر کسی چیز کی ایڈورٹائز کی تو اس کو لے کر پڑے جانا. یہ دنیا کی دکھائی ہوئی پردہ سیمی پر جس کے پیچھے تم پاگل ہوئے جا رہے ہو, یہ وہی دنیا ہے جو شہد دکھا رہی ہے اور زہر پلا رہی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں, تمہیں اس وقت جگانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم اس جادو کو سمجھو, اس جادو کو سمجھو جو دنیا تمہیں کھینچ رہی ہے. کیا بنانا چاہتی ہے؟ میں صاف لفظوں میں اگر کہوں تو تمہیں کیا بنانا چاہتی ہے؟ ایک نوجوان کو دیکھا, کانوں میں بالیاں, ہاتھ میں چوڑی اور بالوں میں چوٹی ہوئی. ہم نے دیکھا اچھا خاصا نوجوان بن کیا گیا, نہ مرد دکھتا ہے نہ عورت دکھتا ہے. دنیا تجھے تیسری مخلوق بنانا چاہتی ہے اور تو شوق سے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں. عورتوں کو کیا بنانا چاہتی ہے؟ پورے جسم کا لباس ہٹا دے, بس کپڑوں کے ٹکڑے اوپر اور نیچے لگا دے, اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین فیشن ہے. اگر ننگا رہنا فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے, ہو تو کچھ بھی نہیں پہنتی. جانور سب سے زیادہ فیشنیبل ہے.